میں پاکستان کے وزیر اعظم کو، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر کو، پاکستانی قوم کو، اس ایوان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج الحمدللہ پاکستان دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا جہاں اس نے تیسری عالمی جنگ کو رکوانے میں جو کردار ادا کیا ہے، آج وہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے، تو اس بات پر مبارکباد ہو۔ پھر ہم ایم کیو ایم پاکستان فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو نوبل پرائز کے لیے ہم گزارش کریں گے کہ ان کو نوبل پرائز ملے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ نوبل انعام کی تاریخ کے پہلے سرونگ جنرل ہوں گے، فیلڈ مارشل ہوں گے جن کو یہ نوبل پرائز ملے گا۔ اب جب یہ ہم بجٹ کی تقریر پر آتے ہیں، سر اس بجٹ کے اندر کچھ اسٹرینتھس ہیں اور کچھ ویکنیسز ہیں اور کچھ اپارچونیٹیز بھی اس کے اندر ہیں جس کو ہم سوٹ انالیسس کرتے ہیں۔ مالی خسارے کو قابو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک اچھا عمل ہے۔ پرائمری سرپلس کو مینٹین کرنے سے مالیاتی استحکام کی طرف مثبت قدم یہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ 2 سال کے اندر افراط زر کی شرح کو جو ہے وہ بیلنس سب سے نمایاں کمی اس کے اندر آئی ہے۔ شرح سود کی کمی سے جو بزنس ہے اس کے اندر اپارچونیٹیز پیدا ہوئی ہیں۔ سر لیکن اس کے اندر ایک کچھ بڑی ویکنیسز بھی ہیں، وہ یہ کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے سر اس کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری بوجھ آ گیا ہے۔ انسانی ترقی کے اوپر نہ ہونے کے برابر کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ پینشن اصلاحات کا فقدان ہے سر، سرکاری اداروں کا خسارہ ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے سر کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مالیاتی خسارہ نہیں ہے بلکہ ہماری غلط ترجیحات ہیں۔ ہم اس وقت ٹیکس کی گنجائش ہونے کے باوجود مؤثر انداز میں ٹیکس کو کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کی کچھ بیسک وجہ ہے سر۔ مثال کے طور پہ اس وقت پاکستان میں 1 سے 5 سال کے بچے جو ہیں سر 40% اسٹنٹڈ ہیں سر، اور جبکہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں یہ شرح 50% سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب کیا ہوگا سر؟ اگلے آنے والے 15 سے 20 سال میں دنیا کے اندر ریاستیں، حکومتیں 50 سال، 100 سال، 200 سال کی پالیسیاں بنا کے رکھتی ہیں۔ ہم اس وقت فائر فائٹنگ کے اوپر ہی لگے ہوئے۔ 50% سے زیادہ جو ہے جو اسٹنٹڈ ہو گئی ہے سر، تو آئندہ آنے والے 15 سالوں میں سر آپ کا خدا نہ خواستہ آپ کی اکانومی ٹوٹلی اسٹنٹڈ ہو جائے گی، آپ کا ڈیفنس اسٹنٹڈ ہو جائے گا، آپ کی یہ جو لیجسلیشن، یہ جو پارلیمنٹ ہے سر یہ بھی اسٹنٹڈ ہی ہو جائے گی، اس لیے کہ جو ورک فورس آ رہی ہے وہ ٹوٹلی اسٹنٹڈ ہے۔ ہماری سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس اسٹنٹڈ گروتھ کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز تھی، یعنی کہ ڈیری پروڈکٹس کے اوپر جو ٹیکس لگائے سر، ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ میں آئندہ اپنی تقریر کے اندر وہ جگہ بھی بتاؤں گی، وہ ایسپیکٹ بھی بتاؤں گی کہ آپ مزید ٹیکس کہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور کہاں پر ختم کرنا چاہیے۔ تو ڈیری پروڈکٹس کے اوپر ختم کریں تاکہ ماں اور بچے کی جو صحت ہے اس کو پاکستان مینٹین کر سکے۔ پاکستان میں ابھی جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے سر، پاکستان میں اس وقت جو جنگلات ہیں ان کا ریشو صرف 2.5% سے 3% ہے، جبکہ انٹرنیشنلی طور پہ 25% جو سے زیادہ جو ہے وہ ہونا چاہیے جنگلات۔ اس کی وجہ سے آج ہم ایل نینو اور نینو کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ کراچی کے اندر سر پچھلے ہفتے کے اندر جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے دیٹ کراسز 50 ڈگری سینٹی گریڈ، اس لیے کہ ہمارے ہاں کنکریٹ کا جنگل ہو گیا ہے۔ اب سر میں آتی ہوں کہ کہاں پہ پرابلم کریٹ ہیں اور کہاں ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ سر غیر قانونی جو سگریٹ مارکیٹ ہے، سگریٹ کی فیکٹریز ہیں سر، وہ پاکستان کو مالی طور پہ اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اس وقت مجموعی جو مارکیٹ ہے اس میں 50% سے زیادہ یہ جو غیر قانونی سگریٹ کی انڈسٹری ہے ان کی جو ریچ ہے وہ 50% سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق غیر قانونی سگریٹ فیکٹریاں اس وقت پاکستان کو براہ راست 460
ارب ریونیو کا نقصان پہنچا رہی ہے، جبکہ بیماریوں، معذوریوں، نگہداشت اور پینشن کی مد میں جو خرچ آ رہا ہے وہ تقریباً 140 ارب روپے ہے سر۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو مجموعی طور پہ 615 ارب روپے کا معاشی جو بوجھ ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت پہ پڑ رہا ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 1.6% ہے سر۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے غیر قانونی اور مضر صحت گھی اور کوکنگ آئل۔ سر سالانہ جو پاکستان کی مالی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے سر وہ 80 سے 100 ارب روپے کا ہے، اور یہ براہ راست نقصان ہے، جبکہ بیماریوں کی وجہ سے یہ جو غیر معیاری تیل اور کوکنگ آئل ہیں، ان سے جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے سر وہ 200 ارب روپے کے قریب ہے سر۔ اب اس کو جو ٹھیک کرنے کے جو ذرائع ہیں، اور پھر اس کے بعد پینشن سر بہت امپورٹنٹ۔ سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو بجٹ آیا ہے 18 ٹریلین کا سر، اس کے اندر تیسرا بڑا ہیڈ جو ہے وہ پینشن ہے۔ 1.16 ٹریلین روپے جو ہے وہ اس وقت پینشن کے اندر جا رہے ہیں سر۔ ابھی اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اس پر میں بتاؤں گی کہ اب کیا 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 جا سکتا ہے سر۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نان فائلر بزنسز سر، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق جس میں ہول سیلر ہیں، ریٹیلر ہیں، ٹریڈرز ہیں، ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پاکستان میں جو کاروباری یونٹس ہیں ان کی تعداد غیر قانونی جو ہے وہ 50 لاکھ سے اوپر ہے سر۔ اور اس سے جو آمدنی حاصل ہو سکتی ہے اگر ہم ٹیکس کے نیٹ بیس کو بڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس لگائیں، اگر آپ ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں سر تو پاکستان سالانہ 1.5 ٹریلین سے 3 ٹریلین روپے تک اس کے اوپر اضافی وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ مدد لیں لوکل باڈیز کی، اس کے اندر آپ مدد لیں ہم ایم این ایز کی، اس کے اندر آپ مدد لیں ایم پی ایز کی۔ ہم جانتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر کون کون کاروبار کر رہا ہے، کتنا کاروبار کر رہا ہے، کتنا ریونیو جنریٹ کر رہا ہے اور کتنی اپنی آمدنی کو چھپا رہا ہے، تو اس سلسلے کے اندر آپ ہمیں ہماری مدد دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کے میں نے آپ کو پینشن کا بتایا سر پینشن کا میں نے آپ کو بتایا 1.16 ٹریلین روپے اس وقت پینشن میں جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر سر پینشن جو ہے وہ لائبلٹی نہیں ہوتی ہے، دنیا میں پینشن جو ہے وہ ایک حکومت کا ایسٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ پروپوز کروں گی کہ سر پاکستان میں پاکستان نیشنل پینشن اینڈ ہیلتھ فنڈ فوری طور پہ بنایا جائے جو کہ نئے پینشنر کے لیے ہو، اور اس کے یہ سرمایہ کاری کرے۔ اور سرمایہ کاری کا بھی میں فارمولا دے دیتی ہوں سر، 40% اس کے اندر گورنمنٹ بانڈز کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، 25% اسٹاک مارکیٹ کے اندر، 20% انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے اندر، اور 15% جو ہے وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اس کے اندر لائی جائے، تو سر یہ پاکستان کی لائبلٹی نہیں ایسٹ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد سر 2-3 طریقے اور بھی ہیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں 2-3 ٹیکسز نہیں لگ رہے سر جو بہت ضروری ہیں۔ ایک ہے ہائی فیٹ سالٹ اینڈ شوگر ٹیکس سر، اس کو ایچ ایف ایس ایس کہتے ہیں سر۔ دنیا کے وہ ممالک جو ترقی کر چکے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے سر، اور الٹرا پروسیسڈ جو فوڈز ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے سر۔ اگر ہائی فیٹ ہائی شوگر ٹیکس لگایا جائے گی تو اس کی مد میں 110 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوگی، اور بیماریوں سے اور تمام صحت کے جو اخراجات جو ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کے اندر الٹرا پروسیسڈ فوڈز ہیں، جس کے اندر غیر معیاری تیل ہے، تو سر اس کی جو بچت ہے وہ تقریباً 450 ارب کی ہے۔ مجموعی قومی فائدہ جو ہوگا وہ 700 ارب روپے کا ہوگا سر۔ اس کے علاوہ سر یہ کہ غیر پیداواری جو زرعی آمدنی ہے سر اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سر 50، اس میں چھوٹے کاشتکار شامل نہیں ہیں، ان کو بالکل ٹیکس سے مستثنا ہونا چاہیے، اور میں اس پر بلیو کرتی ہوں۔ لیکن سر 50 سے 100 ایکڑ کی جو زمین ہے جو کہ غیر پیداواری ہے سر، اس کے اوپر 10% ٹیکس، 100 سے اوپر
100 से ऊपर एकड़ के ऊपर की जो ज़मीनें हैं सर, उनके ऊपर 15% टैक्स अगर आयद किया जाएगा तो अंदाज़न 200 अरब रुपए की आमदनी इससे मुतवक्का है। इसी तरीके सर लग्जरी प्रॉपर्टी टैक्स है सर, इसमें यह है कि एक से ज़्यादा जो ये बिल्डिंग्स ओन करते हैं, जो जगह प्लॉट्स ओन करते हैं या घर ओन करते हैं, ये प्रॉपर्टीज ओन करते हैं सर, 5 करोड़ से 10 करोड़ मालियत की जो प्रॉपर्टी है, एक से ज़ायद प्रॉपर्टी पर, उस पर 1% टैक्स, लग्जरी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। 10 करोड़ से ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उस पर 2% टैक्स लगाया जाए। एक अंदाजे के मुताबिक सर 200 अरब रुपए की आमदनी इससे मुतवक्का है सर। कहने का मकसद ये है सर, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है सर कि पाकिस्तान को अपनी तरजीहात को ठीक करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग जो है वो टैक्स अदा नहीं कर रहे। मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। अभी मैं जब यहाँ पर अपने साथियों की बात सुन रही थी, मेरे ऑनरेबल साथी हैं, मैं उनकी बात सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा है कि कोई कह रहा है कि जी वफाक अपना शेयर अदा करे, कोई कह रहा है कि सूबा अपना अदा करे। मुझे तो ऐसा लगा कि एक माँ है जो बैठी है और उसके 2 बेटे जो हैं वो कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि तुम संभालो, वो कह रहा है दूसरा संभालो। किसी को इसका एहसास नहीं है कि वो माँ है तो ये सिस्टम चल रहा है, वो माँ खत्म हो जाएगी तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।